پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ دہشت گردی کا فنامنا پاکستان کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، کئی دہائیوں سے ہم اس افریت کو بھگت رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ کئی کامیاب آپریشنز کے بعد ایک بار پھر پاکستان کے دو صوبوں میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کا سکیل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں جہاں پہلے سابق فاٹا کے علاقے جس سے زیادہ متاثر تھے، لیکن اب کئی سیٹل ڈسٹرکٹس بھی اس سے شدید متاثر نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ اسکیل بڑا ہے، اور حکومت وقت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کتنی مؤثر ہے یا اس میں کتنی کوئی خامی ہے جن کو دور کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو آج ہم نے دعوت دی سیگمنٹ کے لیے معروف صحافی عادل صاحب کو۔ بہت شکریہ فدا صاحب وقت دینے کے لیے۔ انفیکٹ میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا اور بڑے پریشان کن ہے، گویا کہ اگر 6 ماہ کے سٹیٹس دیکھیں کوئی 400 450 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں سیکورٹی کے لوگ فورسز کے لوگ بھی ہیں، پولیس، اس کے علاوہ عام شہری، اور ساتھ میں گویا کہ جو ان کا دائرہ کار ہے دہشت گردی کا وہ سیٹلڈ ایریا میں بڑا ہمیں پری ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے۔ تو کیا وجوہات ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ بڑے کامیاب آپریشنز ہم نے کیے، بٹ اس کے بعد یہ ہونا بڑا ہی حیران کن ہے۔ جی بالکل شیراز صاحب، ایک تو یہ جو سارے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ قبائلی علاقے ہوں، بندوبستی اضلاع ہوں، خیبر پختونخوا کے خصوصاً، تو یہ براہ راست یہ علاقے متاثر ہوئے ہیں افغانستان کے جو حالات ہیں جی۔ وہاں پہ جس طریقے سے افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا، اب یہاں کی تنظیموں کا خیال تھا کہ پاکستان بھی شاید اسی طرح کا حلوہ ہوگا، لیکن یہاں کی منظم فوج ہے اور یہاں کے ایک سسٹم ہے۔ افغانستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سسٹم نہیں تھا، بڑا آسانی کے ساتھ کابل تک پہنچ گئے تھے، اور پھر ایک الگ بحث ہے وہ کہ کس طریقے سے ہم نے توقعات وابستہ کی ہوئی تھی، چائے کا کپ وہاں پہ ہم نے پیا، اور پھر انڈین میڈیا میں جس طریقے سے سوال اٹھایا جاتا رہا کہ جی ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ آج افغان طالبان اور ہندوستان کا آپس میں جو قربت ڈی این اے ہمارا ایک ہے، ڈی این اے تو شاید ان کا ایک نہیں ہے، اور غیر فطری اتحاد اگر وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ، فطری اتحاد تو ان کا پاکستان کے ساتھ بنتا ہے۔ تو یہ جو قبائلی علاقے ہیں، اصل میں ماضی میں قبائلی علاقوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، اور یہ جو شدت پسندی ہے، دہشت گردی ہے، اس نے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ غربت اور بے روزگاری کی کوکھ سے جنم یہ چیز لیتی ہے، اور آج بھی اگر آپ قبائلی علاقوں میں دیکھیں تو وہ منصوبے کے جو کاغذات میں تو ہیں، دفاتر کے اندر آپ دیکھیں اور بریفنگز کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ انقلاب آ چکا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب وہاں کا جو نوجوان ہے اس کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس اگر روزگار نہیں ہے، تو پھر یہ ان تنظیموں کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کو اچکنا، ان کو اپنے ساتھ بھرتی کرنا، ان کو 10-15 ہزار روپے منتھلی دینا، موٹر سائیکل دے دینا، ایک بندوق دے دینا۔ صحیح۔ تو پہلے تو ہم وزیرستان اور کرم اور باجوڑ مومن تک یہ سلسلہ دیکھتے تھے، اب جو بندوبستی اضلاع ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس لہر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح تھا، لیکن اس مرتبہ ہم زیادہ شدت دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی ٹانگ کو، لکی مروت کو، بنو کو کیوں بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اب بنو کی باؤنڈریز جو ہیں یہ ہنگو کے ساتھ بھی لگتی ہیں، کرک کے ساتھ بھی، اور ان 2 وزیرستانوں کے ساتھ، جنوبی اور شمالی، کہ جہاں پہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس مختلف ناموں سے جو ہیں وہاں پہ ان کا جو ہے یہ قیام عمل میں آیا ہے، اور پھر ساتھ میں لکی مروت ہے، اور انتہائی ایک جغرافیائی آپ بنو کی اہمیت دیکھیں، اور پھر آپ ساتھ میں دیکھیں کہ جنوبی وزیرستان سے کے ساتھ ٹانک، اور ٹانک کے ساتھ ڈیر اسماعیل خان، تو پھر یہ سارا علاقہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن فضا انفیکٹ ہم نے تو بارڈر پہ باڑ لگائی، اس کے بعد اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہم نے اور زیادہ بہتر کیا، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پولیس کو بھی اکوپ کیا، بٹ میں خود کہ صوبائی حکومت کی رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس میں کہا جا رہا ہے کہ 300 سے زائد تو انہوں نے ڈرون اٹیکس کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ود ان بارڈر آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپن، پھر ساتھ میں ایریل اٹیکس کی ایبلٹی بھی حاصل کر لینا، گویا کہ یہ باتیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ تو بنو کے رہائشی بھی ہیں، آپ سن آف دا سوائل ہیں، وہیں کے ہیں، تو زیادہ آپ کو پالس ہوگی کہ یہ چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں وہاں پہ اپنے نیٹ ورک کو۔ دیکھیں شیرازی صاحب، ایک تو یہ باڑھ کے حوالے سے ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم نے 2640 کلومیٹر سرحد کے اوپر باڑھ لگائی ہوئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ 1229 کلومیٹر جو سرحد ہے یہ خیبر پختونخوا کی افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، اور ان 1229 کلومیٹر سرحد میں صرف 800 کلومیٹر پر باڑھ لگائی جا چکی ہے۔
باقی 400 کلومیٹر پہ باڑ نہیں ہے. اچھا. اور یہ اسمگلرز کو اور ان تنظیموں کو پتہ ہے کہ کون کون سے علاقے ہیں, کون کون سے راستے ہیں کہ جہاں سے در اندازی ہو سکتی ہے. اب باڑ ایسی جگہوں پہ بھی ہے کہ جہاں پہ جنگل ہے, جہاں پہ صحرا, اور ایسی جگہوں پہ بھی ہے کہ جہاں پہ برف پڑ جاتی ہے اس کے اوپر. تو ایسا نہیں ہے کہ مکمل ہم نے اس کو سیکیور کیا ہوا ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے فزیکلی کہ آپ ہر کلومیٹر کے اوپر ایک بندہ لگا دیں اور وہ نگرانی کرتا پھرے. فضائی نگرانی ضرور ہو سکتی ہے سرحد کی, اور جس طریقے سے ہماری طرف سے بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ کام جو ہے افغان سائڈ سے نہیں نظر آتا. یعنی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ آپ کی سرحد کے اندر کوئی داخل نہ ہو, لیکن ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کی سرحدی حدود سے کوئی دوسرے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل نہ ہو. تو یہ چیز افغانستان کی طرف سے نہیں نظر آتی, اور یہی ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے جس طریقے سے کہا ڈرون حملے, ڈرون ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے. آپ بلوچستان میں دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, جو بھی ملیٹنٹ مارا جاتا ہے اس کے جسم سے 26 لاکھ تک کا سامان اتارا جاتا ہے. وہ قیمتی بندوقیں, وہ نائٹ ویژن گوگلز, وہ آلات جو امریکی فورسز کے زیر استعمال تھی, جو نیٹو فورسز کے زیر استعمال تھی, اگر یہاں پہ ملیٹنٹس کے زیر استعمال ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ امریکہ نے اگر اسلحہ افغانستان کے اندر چھوڑا تو کیا کسی خاص مقصد کے تحت چھوڑا, اور کیسے افغان طالبان نے وہ اسلحہ حاصل کیا, اور کیسے ان پاکستانی تنظیموں کے ہاتھ لگا. یعنی بلیک مارکیٹ میں وہ فروخت بھی ہوتا رہا اور یہ مفت بھی تقسیم ہوتا رہا, اور وہی اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بنیادی وجہ. لیکن اگین اب فدا جو آپ نے بات کی, اب یہ ڈیولپمنٹ اوور دا نائٹ تو ہو نہیں سکتی نا, محرومیوں کو دور کرنے پہ وقت لگے گا. بٹ وہ جو ایک کوئک سلوشن ہے, کیونکہ آپ مقامی بھی, اب میں کہوں گا کہ آپ کیونکہ بنو کے رہنے والے بھی ہیں, جرنلسٹ ہیں آپ, بٹ وہاں آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بہتر جانتے ہیں. پبلک پلس کیا کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئک سلوشن کی طرف جانا بھی ہے تو حکومت وقت جو کچھ کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے, یہ اس سے ہٹ کے کچھ اور اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں شیرازی صاحب, اگر میں کھل کے بات کروں تو لوگ عدم اعتماد کا شکار ہیں. فورسز کے مابین بھی کوارڈینیشن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. اور آپ کو کے پی گورنمنٹ کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کی آپس کی محاذ آرائی ہے. یہاں پہ ہمیں وہ سیم پیج نہیں نظر آتا جو سیم پیج ہمیں بلوچستان میں نظر آتا ہے. سول ملٹری بیلنس نظر آتا ہے, یہ بیلنس یہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں میرے کور کمانڈر کہتے ہیں میرے وزیر اعلیٰ. پشاور کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 8-10 مہینوں سے کور کمانڈر پشاور اور کے پی کے چیف منسٹر کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی. تو یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ سنجیدگی کا لیول کیا ہے. تو یہاں پہ اگر صورتحال ایسی ہوگی, رابطوں کا فقدان ہوگا, پولیس کے اندر سے پولیس امن کمیٹیوں کے نام سے نئی تنظیمیں وجود میں آئیں گی. لکی مروت, اس کے بعد بنو عرب ٹانک کی صورتحال سامنے آئی ہے. تو ایک تو ڈسپلن کی خلاف ورزی فورسز کے اندر, ایک دوسرے پہ عدم اعتماد, یہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک گیپ نظر آتا ہے, اور یہ گیپ فل اپ کرتی ہیں اسی قسم کی تنظیمیں, اور وہ حملہ آور ہوتی ہیں. وہ ہر قسم کی وردی پہ حملہ آور ہیں. ٹریفک پولیس کو بھی نہیں بخشا گیا. عام لوگوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے, تو وہ تو چیز آپ کے سامنے ہے. یقیناً یہی وہ ایریاز جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ فدا عدیل آپ کے آنے کا, سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.